بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1160 ہے اور آج سورہ کہف کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 21 چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا، علیہم، ان پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، انا، کہ بلا شبہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، حق ہے، وان الساعۃ، اور بلا شبہ قیامت، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہا، اس میں، اذ یتنازعون، جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، بینہم، باہم، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ابنو، تم بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانا، ایک عمارت، ربہم، ان کا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بہم، ان کو، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو غلبوا، غالب آئے تھے، علی امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدن، ایک مسجد۔ ترجمہ یوں ہے، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ اس آیت میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ دوسری بات، تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تیسری بات، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ چوتھی بات، اس میں کوئی شک نہیں۔ پانچویں بات، پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ چھٹویں بات، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو۔ ساتویں بات، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آٹھویں بات، جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا۔ نویں بات، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ بزرگان محترم، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو برسوں گہری نیند سلایا، اسی طرح پھر اپنی قدرت سے اللہ نے ان کو اٹھایا اور اصحاب کہف کو برسوں کی گہری نیند کے بعد صحیح سالم بیدار کیا، اور ان اصحاب کہف کے حالات کی خبر ان لوگوں کو دی جو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ شک کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اس واقعے کو اس بات پر دلیل اور حجت بنا دیا۔ جو شخص بھی اصحاب کہف کے ان حالات کا مشاہدہ کرے گا، وہ اس خبر کی تصدیق کرے گا اور اللہ کے اس وعدے کو سچا جانے گا کہ انہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس لیے کہ اصحاب کہف کی 309 برس کی یہ نیند موت کی طرح تھی۔ جب وہ 309 برس کے بعد زندہ اور بیدار ہو سکتے ہیں تو ضرور انسان بھی مرنے کے بعد زندہ ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں اصحاب کہف غار میں داخل ہوئے تھے، اس زمانے میں دقیانوس نام ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ مر گیا۔ اس کے بعد ایک بعد دیگر بادشاہ آتے جاتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ 309 برس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی نسلیں گزری ہوں گی۔ آخر میں ایک نیک شخص اس علاقے کا بادشاہ بنا۔ اس نیک شخص کے زمانے میں یہ بات تو لوگ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد حشر نشر ہوگا،
لیکن چند لوگوں نے یہ کہا کہ روحوں کو جمع کیا جائے گا، اس لیے کہ جسم کو تو مٹی کھا جائے گی۔ ان لوگوں نے جسموں کے ساتھ روحوں کے قیامت کے دن جمع ہونے کا انکار کیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس وقت جو نیک بادشاہ تھا اس کو لوگوں کے درمیان اس اختلاف سے حیرانی ہو گئی، اور اصل حقیقت کو جاننے کے لیے اس نے اتنا اہتمام کیا کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور رات پر بیٹھ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ دعا کرتا رہا کہ ہمیں کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ روح اور جسم دونوں قیامت کے دن اٹھائے اور جمع کیے جائیں گے۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ان کے دین سے بیدار کیا اور بادشاہ کے اس شک کا ازالہ کر دیا گیا۔ اصحاب کہف کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ یہ تو وہی لوگ معلوم ہوتے ہیں جو دقیانوس نامی بادشاہ کے زمانے میں شہر سے چلے گئے تھے، جو 309 برس پہلے کی بات۔ میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کو دکھا دے۔ اس طرح لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت پر حق ہے۔ اصحاب کہف باہر نکل کر واپس غار میں چلے گئے، یا بعد میں انہیں موت آ گئی یا غار ہی میں انہیں موت آ گئی، اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، البتہ قرآن مجید کی آیتوں سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ غار ہی میں اندر وفات پا گئے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ کو ان لوگوں کا پتہ چلا تو اس نے وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ ان کے چہرے روشن اور کپڑے بھی خراب نہیں ہیں۔ اصحاب کہف نے بادشاہ کو وہ حالات سنائے جو دقیانوس کے زمانے میں پیش آئے تھے، ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے کہا کہ ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تجھ پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمت ہو، اللہ تیری حفاظت کرے اور تیرے ملک کی بھی حفاظت کرے، اور ہم تجھے انسانوں اور جنات کے شر سے اللہ کی پناہ بھی دیتے ہیں۔ یہ کہا اور وہ اصحاب کہف واپس اندر اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت طاری فرما دی۔ پھر بادشاہ نے انہیں لکڑی کے تابوتوں میں دفن کر دیا اور غار کے منہ پر ایک مسجد بنا۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے سلسلے میں دو گروہ میں اختلاف ہوا۔ جو کافر قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس غار کے دروازے پر ایک تعمیر کر دیں گے اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین پر تھے، ہم اس پر ایک عمارت بنا دیں گے تاکہ لوگ ان کے غار کے اندر داخل نہ ہوں، اللہ ہی ان کی حالت سے باخبر ہے۔ لیکن جو مومن و مسلمان تھے، جن کا جو غلبہ تھا اور جن کی معاملات وہاں پر چلتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس غار کے دروازے پر ایک مسجد بنائیں، چنانچہ وہاں مسجد بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔